حدیث نمبر 965۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، ابو ہریرہ، ابو امامہ، ابو سعید خدری، انس، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اسد بن قرظ، جابر بن عبداللہ، عبد الرحمن بن ازہر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 967۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکان، غم اور بیماری حتیٰ کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 967۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ برابر جنت میں پھل چنتا رہتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ثوبان کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں علی، ابو موسیٰ، برا، ابو ہریرہ، انس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 971۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہے موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ یوں کہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 972۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل نے پوچھا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ سے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 973۔ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں اور ثابت بنانی دونوں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ انس نے کہا، کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتر کے ذریعے دم نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ انس نے کہا، ترجمہ، اے اللہ لوگوں کے رب، مصیبت کو دور کرنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شافی نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو سعید خدری کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 974۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جس کی 2 راتیں بھی اس حال میں گزری کہ اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 975۔ سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، میں بیمار تھا،
تو آپ نے پوچھا کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے کی؟ میں نے عرض کیا اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی۔ آپ نے پوچھا اپنی اولاد کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ مال سے بے نیاز ہیں۔ آپ نے فرمایا 10ویں حصے کی وصیت کرو، تو میں برابر اسے زیادہ کراتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تہائی مال کی وصیت کرو، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تہائی مال کی وصیت بھی زیادہ ہے مستحب یہی سمجھتے ہیں کہ تہائی سے بھی کم وصیت کی جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دوسرے اور طریق سے بھی مروی ہے۔ اس باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، اور ان سے وَالثَّلَاثُ کثیر کی جگہ وَالثَّلَاثُ کبیر تہائی بڑی مقدار ہے بھی مروی ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ اس بات کو صحیح قرار نہیں دیتے کہ آدمی تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے، اور مستحب سمجھتے ہیں کہ تہائی سے کم کی وصیت کرے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ لوگ چوتھائی حصہ کے مقابل میں 5ویں حصے کو اور تہائی کے مقابلے میں چوتھائی حصے کو مستحب سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس نے تہائی کی وصیت کر دی اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے تہائی سے زیادہ جائز نہیں۔